السلام علیکم، ویلکم بیک مائی چینل کنزا ویس ولاگز۔ کیسے ہو آپ سب؟ ٹھیک ہو؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں۔ یہ صبح 8 بجے کا ٹائم ہے۔ میں نے پہلے سے ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا کہ میں نے ولاگ بنانا ہے۔ جب میرے ہسبینڈ نے مجھے اٹھایا کہ ناشتہ بناؤ، تو پھر جب میں اٹھی ہوں میں نے پھر سب سے پہلے اٹھتے ہی کیمرہ پکڑا ہے، تو میں نے کہا ذرا نا ساتھ ساتھ نا ناشتہ بناتی جاؤں گی، ساتھ ساتھ نا میرا ولاگ بن جائے گا۔ آپ نے میری پہلی ویڈیو میں بھی دیکھا ہوگا مجھے پودے وغیرہ اگانے کا بڑا شوق ہے، تو نا میں نے پودے رکھے ہوئے تھے نا جو سارے گملے، وہ نا برسات کے موسم میں نا پانی بارشیں آ کے نا وہ نا سارے پودے خراب ہو گئے۔ تو نا یہ نا میں نے جو میرے پاس گملے تھے نا، دیکھیں میں نے رکھے ہوئے اندر نا، ان گملوں کو ساری گملوں میں سے میں نے نا مٹی نکالی، کیونکہ پودے تو خراب ہو گئے تھے۔ میں نے مٹی نکال کے اس ٹب میں ڈال لی، ٹب میں ڈال کے تو ایلو ویرا لگا دیا ہے۔ مجھے ایلو ویرا کا بھی بڑا شوق ہے، آپ دیکھنا انشاءاللہ میں نے نا اس میں نا اس ٹب میں نا بہت زیادہ سارا ایلو ویرا کر لینا ہے۔ اب نا آہستہ آہستہ کر کے میں گملے لاؤں گی، پودے لاؤں گی، پھر انشاءاللہ دیکھنا اتنے زیادہ میں کر لوں گی، آپ کو ولاگز میں نظر آیا کریں گے۔ سب سے پہلا کام میرا یہی ہوتا ہے کہ میں نے نا کولر بھرنا ہوتا ہے صبح صبح، کیونکہ بچوں کو نا بہت زیادہ پیاس لگتی ہے۔ پھر بچے نا فریج کھول کے بار بار بوٹلز نکالتے ہیں، تو بوتل جب وہ نکالتے ہیں نا، ایک گلاس پانی انہوں نے تھوڑا سا پانی پینا ہوتا ہے، اور باقی ساری بوتل وہ نا پانی کی نا گرا گرا کے پانی ختم کر دیتے ہیں۔ تو پھر کمرے میں باہر صحن ساری جگہ پر نا پانی پانی ہو جاتا ہے، بڑی پھر مجھے الجھن آتی ہے۔ اسی وجہ سے سب سے پہلے میں کولر بھرتی ہوں تاکہ بچے نا کولر سے پانی پئیں۔ ابھی دانیہ اور نور فاطمہ اتنی چھوٹی ہیں نا کہ نا جب وہ نا کولر سے پانی پیتی ہیں نا، تو نا ان کو سے نا بٹن بھی نہیں دبایا جاتا ہے۔ میں نے اسپیشل ان کا بٹن لگوایا ہے جس سے نا وہ اٹھاتی ہیں تو پھر پانی نکل جاتا ہے آسانی سے، تو پھر نا وہ پانی پی لیتی ہیں گلاس میں ڈال کے۔ جتنا میں نے ان کو سمجھا دیا ہوا ہے کہ جتنا پانی پینا ہے نا اتنا نکالنا ہے۔ اچھا، یہاں پر اب میں ناشتہ بنانے لگی ہوں۔ آج ناشتے میں نا کچھ کھانا نہیں بنا ہوا تھا، کیونکہ رات کو جو کریلے بنائے ہوئے تھے نا وہ ختم ہو گئے تھے، تو پھر میں نے نا سوچا کہ انڈے منگوا لیتی ہوں۔ صبح صبح تو سبزی بنائی نہیں جانی، پھر میں نے نا ایگ منگوائے، ویسے کا ایگ لا کے دے، انہوں نے لا کے دیے۔ میں اب کیا نام ہے پراٹھے کے ساتھ نا ایگ بناؤں گی۔ اچھا، ایک بات میں نے نوٹ کیا، جیسے جیسے گرمیاں ختم ہو رہی ہیں ویسے ویسے انڈا بھی کھانے کو دل کرنے لگ گیا ہے، کیونکہ گرمیوں میں تو انڈا کھانے کو دل ہی نہیں کرتا، اور اب نا جیسے جیسے گرمیاں ختم ہو رہی ہیں نا، اب نا انڈا میں بناؤں نا، دانیہ نور فاطمہ دونوں نا انڈا بڑے شوق سے کھاتی ہیں۔ میری دانیہ جو ہے وہ 3.25 سال کی ہے، اور نور فاطمہ 2 سال کی ہے، چھوٹی چھوٹی ہیں، بس ان کے ساتھ ساتھ نا ولاگز بنانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اب ماشاءاللہ تھوڑی سی بڑی ہو گئی ہیں، 2 سال کی نور فاطمہ ہو گئی، اب تنگ نہیں کرتی، جس کی وجہ سے نا میں نے سوچا کہ اپنی نا روٹین جو ہے نا دوبارہ سے بناؤں، اپنے ولاگز روزانہ دیکھوں۔ جو میری ولاگز دیکھ رہے ہیں نا وہ روزانہ میرے ولاگ دیکھیں، اور چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کرنا، شیئر کریں۔ اچھا، میرا نا گلا خراب ہے، جس کی وجہ سے میری آواز تھوڑی چینج ہوئی ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا میرے خاندانی مسئلہ ہے، پچھلی ولاگز میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ وراثتی ہی مسئلہ ہے کہ نا ایسے گلا خراب ہو جاتا ہے، کوئی بھی کھٹی چیز تھوڑی سی بھی کھا لو نا، یا باہر کی چیزیں کھا لو تو گلا خراب ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے نا آواز ہی بدل جاتی ہے، کیونکہ زکام ہوتا ہے نا اس سے آواز بھی بدل جاتی ہے۔ اچھا، آتے ہیں اپنے ٹاپک پر۔ ہماری ڈیلی روٹین تو ایسے ہی ناشتہ بنائیں گے، کھانا بنائیں گے، ایسے روٹین تو چلتی رہے گی، ساری زندگی انسان کی چلتی رہے گی۔ تو ہم اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں، استغفر اللہ کا ہمارا ٹاپک ہے۔ اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم استغفر اللہ کرتے ہیں، ہم استغفر اللہ پڑھتے ہیں، لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ مطلب کہ ہم ادھر سے استغفر اللہ پڑھیں اور ادھر سے ہماری دعا قبول ہو جائے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم استغفر اللہ پڑھ کس وجہ سے رہے ہیں، ہم استغفر اللہ کا اصل مطلب کیا ہے، ہم یہ نہیں سوچتے، بس ہم استغفر اللہ کیسے تسبیح پڑھنے لگ جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہماری دعا قبول ہو جائے۔ ایسا نہیں ہوتا، ہمیں تو پہلے میں تو ہر انسان کو یہ کہوں گی جو بھی کوئی وظیفہ کرتا ہے نا، اس وظیفے کو جو بھی پڑھ رہا ہے نا اس کا مطلب اسے پتہ ہونا چاہیے۔ جیسے کہ اگر وہ استغفر اللہ پڑھ رہا ہے، استغفر اللہ کا مطلب ہے معاف کر دو، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دو، ہمیں یہ اس کا مطلب ہے۔ ہمیں یہ سوچ کے پڑھنا چاہیے، اور ہماری توجہ ہونی چاہیے، ہمارا دھیان ہونا چاہیے۔ اگر ہمارا دھیان توجہ ہوگی نا استغفر اللہ پر، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوگا بھی اس بندے کا رجوع میرے ساتھ ہے۔ اگر ہم استغفر اللہ کی تسبیح کو مارے ہوں گے، دھیان ہمارا گھر کی لڑائیوں میں، گھر کی باتوں میں، لوگوں کی سوچوں میں، کپڑوں میں، کپڑے کون سے پہنوں، میں کہاں جانا ہے، میں بازار جاؤں، یہ وہ ایسے کی باتیں ہم سوچیں گے نا، تو پھر یہ ہوگا کہ ہماری استغفر اللہ کا زیادہ قبولیت نہیں ہوگی، کیونکہ استغفر اللہ کا مطلب ہے معافی مانگنا اللہ تعالیٰ سے۔ تو ہم اتنے گناہ کرتے ہیں، یقین مانے سارے دن میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم دن میں کتنے گناہ کر لیتے ہیں۔
اسی وجہ سے تو دعا میں کہا جاتا ہے کہ یا اللہ پاک جو ہم نے جان بوجھ کے جو گناہ کیے ہیں اور جو انجانے میں گناہ کیے ہیں وہ معاف کر دے ہیں۔ ہم سے اتنے گناہ ہوتے ہیں، سب سے پہلے تو استغفر اللہ جب ہم پڑھتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے، اللہ تعالیٰ سے کبھی یہ امید نہ رکھو کہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس تو اتنے زیادہ گناہ لے جاؤ کہ اللہ تعالیٰ سب کے سب معاف کر دے گا، بس ہم جب استغفر اللہ پڑھتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کرتا ہے۔ اور جس بندے کے گناہ نہیں نہ ہوں گے وہ تو ظاہر ہے پھر وہ کتنا اچھا انسان ہوگا، اس کی تو دعائیں قبول ہی ہوں گی نا، ظاہر ہے۔ تو پھر ہمیں چاہیے ہم سب سے پہلے اسی بات پہ توجہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ اور قرآن پاک میں بھی کتنی بار یہ بات بیان کی گئی ہے کہ بھئی جو استغفر اللہ پڑھے گا اس کو مال عطا ہوگا۔ اس کا مطلب یہی ہے نا کہ رزق ملے گا، اس کا مطلب یہی ہے نا مال عطا ہوگا۔ تو جب اللہ تعالیٰ ہمیں اتنے مطلب کہ قرآن پاک میں بتا رہا ہے، اللہ تعالیٰ پیغمبروں کے ذریعے ہمیں بتا رہا ہے کہ استغفر اللہ جو کرے گا نا اس کو مال ملے گا، تو ہمیں یہ چیز سوچ لینی چاہیے کہ ہم استغفر اللہ پڑھ رہے ہیں تو ہمیں اس کا اجر مل رہا ہے۔ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، کیا پتہ ہمارے پہ کون سی مشکل آئی، کون سی پریشانی آ رہی ہے جو ٹال رہی ہے ہمارے استغفر اللہ پڑھنے سے۔ جس دن ہم یہ چیز اپنے دل سے نکال دیں گے نا کہ ہماری دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی، شاید ہم لوگوں نے اتنا پڑھی جا رہے ہیں، یہ فالتو جا رہا ہے، یہ پڑھنے کا کوئی ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا، اس دن ہماری زندگی بدل جائے گی۔ ہمیں چاہیے ہم یہ سوچیں کہ اگر ہم نے استغفر اللہ پڑھ لیا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کا ہماری طرف دھیان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہماری دعاؤں کو قبول کرنا ہے۔ جب ہمارے گناہ معاف ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کرتا بھی ہے۔ اور خالی استغفر اللہ پڑھنے سے تسبیحاں گھمانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمیں چاہیے ہم اپنی فرض نمازیں پوری کریں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہم پہ جو کچھ فرض کیا ہم اس کو پورا کریں، زکوٰۃ ادا کریں، نماز روزہ رکھیں۔ جب ہم لوگوں نے یہ فرض کام نہیں کرنے، ہم لوگوں نے نفلی چیزیں کرنی ہیں، تو پھر نفلی کاموں کا ثواب بعد میں ہوتا ہے، فرض چیزوں کا فرض کا زیادہ اجر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہمیں چاہیے ہم اپنی نمازیں ساتھ ساتھ قائم رکھیں، اور سال بعد ہمارے پاس 30 روزے آتے ہیں وہ ہم رکھیں، تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کیوں نہیں ہماری دعائیں قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہماری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جب ہم ایسے مطلب کہ ہم نے وضو بھی نہیں کیا ہوتا، ہم ایسے بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں نا کہ یا اللہ پاک تو بڑا رحیم ہے، تو میرے یہ عیب ہے، تو اس پہ پردہ پوشی کر دے۔ یقین مانے اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سن رہا ہوتا ہے، بس ہمارا اپنا ہی عقیدہ نہیں ہوتا، ہمیں خود ہی یقین نہیں ہوتا۔ جس دن ہمیں خود یقین آ جائے گا نا، یقین مانے اس دن ہم لوگ اپنے دوستوں کو، اپنے بہنوں کو، اپنے بھائیوں کو مطلب کہ اپنے غم سنانا کم کر دیں کہ ہم ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے اپنے سارے شکایتیں، غم جو کچھ ہوگا ہم اپنے اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست بنا لیں گے۔ اور جس انسان نے اس دنیا میں اپنے اللہ کو اپنا دوست بنایا ہوا ہے، یقین مانے وہی کامیاب ہے۔ میں تو جب بھی پریشان ہوتی ہوں نا، جب بھی میں بہت زیادہ مشکل میں ہوتی ہوں نا، میں صرف اپنے اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست مانتی ہوں، اور اپنے اللہ تعالیٰ سے ہی بیان کرتی ہوں کہ یا اللہ پاک میرے پہ یہ مشکل ہے، یا اللہ پاک میں سب سے پہلے میں فرض نماز پڑھتی ہوں، اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتی ہوں کہ یا اللہ پاک میرے پہ یہ مشکل ہے، یا اللہ پاک مجھے آسانی دے دے، مجھے آسانی کر دے۔ تو پھر ہمارے پتہ نہیں کتنے گناہ ہوتے ہیں، ہم نے کیا کیا گناہ کیے ہوتے ہیں، کتنے ہم نے دل دکھائے ہوتے ہیں، جو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے تو کبھی کسی کا دل دکھایا ہی نہیں، وہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کون ہم سے کب ناراض ہو جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں۔ اگر آپ نے کسی کا دل دکھا دیا آپ اس سے بھی معافی مانگ لو، یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی معافی مانگنے سے کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا، معافی مانگ لینی چاہیے۔ اور جب آپ باوضو ہو کر اپنی فرض نماز پڑھ کر، مطلب آپ اپنی پانچوں کی پانچوں نمازیں فرض پڑھ رہے ہیں، اور باوضو ہو کر یقین کے ساتھ، دھیان کے ساتھ جب آپ استغفر اللہ پڑھیں گے نا، اور روٹین سے روزانہ پڑھیں گے، چاہے 1000 بار پڑھ لیں، چاہے 100 بار پڑھ لیں، چاہے 3000 بار پڑھ لیں، یقین مانیں آپ کو خود بخود اثر نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ جب دھیان ہی نہیں ہوگا، جب استغفر اللہ کی تسبیح گھماتے جائیں گے، یقین ہی نہیں ہوگا کہ بھئی ہو رہی ہے دعا قبول یا نہیں، تو پھر ہمیں کبھی بھی نہیں پتہ چلے گا۔ میرا تو اتنا یقین ہے، یقین مانیں جب آپ بہت زیادہ مشکل میں ہو، بہت زیادہ پریشان ہو، آپ استغفر اللہ پڑھیں، آپ کوئی بھی وظیفہ کر لیں، یقین مانیں آپ جس وقت آپ یقین کے ساتھ کریں گے نا، اللہ تعالیٰ آپ کی سنے گا اور آپ کو اجر ملے گا۔ اچھا، میرا نا درود تنجینہ پر بڑا یقین ہے،
میں نا جب بھی مطلب کہ جب میری شادی نہیں ہوئی تھی نا، تو شادی سے پہلے نا اکثر انسان پہ ظاہر ہے مشکلیں تو آتی رہتی ہیں، کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی مشکل آ جاتی ہے۔ تو کوئی بھی مشکل آنی نا، میں نے نا درود تنجینا پڑھ لینا۔ امی نے کہنا میں بڑی پریشان ہوں، میں نے کہنا امی آپ پریشان ہیں، چلے ہم مل کے نا درود تنجینا پڑھتے ہیں۔ بس اتنا ہی پتہ تھا شروع سے۔ درود تنجینا ہم نے 313 بار پڑھ لینا یا 1000 بار پڑھ لینا۔ یقین ماننے کہ اتنا یقین تھا، یقین کے ساتھ کرتی تھی نا کہ بھئی مشکل ختم ہو جانی ہے، اتنا یقین ہوتا تھا نا، اتنا یقین ہوتا تھا، اتنا یقین ہوتا تھا کہ ایسے ہم نے ادھر سے درود تنجینا پڑھ کے ہٹنا ہے نا تو ادھر سے ہمارا کام ہو جانا ہے، اتنا یقین ہوتا تھا ہے۔ لیکن اب جب سے میری شادی ہو گئی ہے نا، تو اس کے بعد مطلب کہ درود تنجینا کبھی پڑھنے کا کبھی ذہن میں نہیں آیا۔ یہ اب میں ویڈیو بنا رہی ہوں تو میرے ذہن میں آ گیا ہے۔ اب استغفر اللہ پڑھتی ہوں تو اللہ تعالیٰ، اب اللہ کا بڑا بڑا لاکھ شکر ہے، جب ہم نماز پڑھتے ہیں استغفر اللہ پڑھتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ خود بخود ہماری مشکلیں نا ہٹانے لگ جاتا ہے، ہم سے آزمائشیں ختم کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ لیکن جس دن ہمارا یہ یقین ہو جائے گا نا، اللہ تعالیٰ ہماری سنے گا، ہم پہ کبھی کوئی مشکل نہیں آئے گی۔ ہم کہیں گے کہ پتہ نہیں کیوں ہماری پڑھائی کا اثر نہیں ہو رہا، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ جو ہم پر کوئی مصیبت آ رہی تھی نا وہ نہیں آئی، کیونکہ ہمیں وہ نظر نہیں نہ آ رہی کہ کیا کہاں سے وہ کب ہٹ گئی ہے۔ آپ بھی یقین کے ساتھ پڑھا کریں تو انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ساری مشکلیں پریشانیاں ختم کر دے، غم ختم کر دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں عطا کرے، میرے سمیت اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں عطا کرے، پریشانیاں ہماری زندگی سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ اچھا، یہاں پر میں نے دانیہ اور نور فاطمہ کا یہ ڈریس لائی کیا ہے۔ یہ نا میں نے سوچا ہے کہ 12 ربیع الاول والے دن پہناؤں گی، امی کی طرف جاؤں گی تو چلو میں نے ان کو نا نئے کپڑے پہنا کے لے کے جاؤں گی۔ کچھ کپڑے بچ جائے نا تو پھر نا میں ان کے ساتھ نا شلوار جو ہے نا وہ میں بازار سے جا کے میچ کر کے نا ان کے کپڑے بنا لیتی ہوں۔ اب یہ دیکھیے میں نے بنایا نا، میں 12 ربیع الاول کو پہناؤں گی۔ یہ ہم نا ویسے ہی گھومنے کے لیے گئے تھے، پھر میں نے نئی ویڈیو بنا لی، چلے نا ساتھ میں یہ بھی ویڈیو لگا دیتی ہوں۔ اچھا، بچوں کو نا سیر کرنے جانے کا بڑا شوق ہوتا ہے۔ دانیہ نا ہر روز کہے گی مما پارک چلیں، مما پارک چلیں۔ میں نے کہا آپ کو کہاں سے پارک کا اتنا دل کرتا ہے؟ مما ادھر بال کے ساتھ کھیلیں گے نا۔ بچے بڑا شوق کرتے ہیں، پھر مجھے بھی بڑا اچھا لگتا ہے کہ چلے بچے کے ساتھ تھوڑا سا نا بندہ نا پارک میں ہوا ہے، ذرا انسان کا ذہن فریش ہو جاتا ہے، انسان کے دل میں جو پریشانیاں ہوتی ہیں، جو مشکلیں ہوتی ہیں نا وہ جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ انسان کو نا پارک میں جانا چاہیے، ایکٹیویٹی میں حصہ لینا چاہیے۔ ہر روز بھی گھر رہ کے نا انسان نا بہت زیادہ نا تنگ پڑ جاتا ہے۔ تو میں آپ کو بھی یہی کہوں گی جب آپ پریشان ہو نا تو آپ پارک میں جائیں، آپ باہر گھومنے کے لیے جائیں، آپ اپنی دکھ وغیرہ اپنے اللہ سے شیئر کریں، لیکن اپنے آپ کو فریش کرنے کے لیے آپ پارک میں جائیں، آپ گھومیں پھریں۔ دیکھیں جب ہوا کی بدلی آتی ہے نا تو انسان کا نا ذہن بہت زیادہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اچھا، جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور یہاں تک آ گئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ جلدی سے میرے 1000 سبسکرائبر ہو جائیں اور اس کے بعد میرا واچ ٹائم کمپلیٹ ہو جائے تو پھر میری ارننگ سٹارٹ ہو جائے، پھر میں وہ بھی ویڈیو بناؤں، مجھے بڑا شوق ہے۔ اچھا، میرے ساتھ جڑے رہے گا، جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔